الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ کل یہ آیت کریمہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر، ایک دو باتیں رہ گئی تھیں۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے نا؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، پورا کرو اپنے عہدوں کو۔ کل تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ یہاں عہد کو پورا کرنے سے مراد ایک تو اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے ساتھ عہد ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جب نبی کو بھیجتے ہیں، کسی بھی نبی کو، تو جن کی طرف وہ نبی بھیجے جاتے ہیں تو اللہ کا اور اس کا عہد ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے نبی کی پیروی کرنی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے عہدوں کو پورا کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر، تمام اوامر پر عمل کرنا، تمام نواہی سے رکنا، دین کے احکامات، اللہ کے احکامات کے سامنے جھک جانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس سے آپس کے عہد و پیمان بھی مراد ہو سکتے ہیں، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، چوپائے، الا ما یتلی علیکم، سوائے اس کے جو تم پر پڑھے جاتے ہیں۔ تو بہیمۃ الانعام سے مراد، جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا، کہ وہ جانور، وہ چوپائے جو انسانوں کے ساتھ مانوس ہیں اور انسان ان سے کافی فائدہ لیتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے، جو 4 جوڑے ہیں اور 8 قسم کے جانور ہیں۔ اگر آپ ایک ایک فرد لیں تو مثلا اونٹ ہے، اونٹ میں نر اور مادہ، گائے کا نر اور مادہ، بھیڑ اور بکری ان کا نر اور مادہ، تو یہ 4 جوڑے اور یہ 8 افراد ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، اور اگلی آیت میں ہے ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ تو یہ بہیمۃ الانعام تم پر حلال کیے گئے ہیں سوائے اس کے کہ جو تم پر پڑے جاتے ہیں، یعنی وہ حلال نہیں ہیں جو تم پر پڑھے جاتے ہیں، کہ کس میں؟ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، جن کو منع کیا گیا ہے، مثال کے طور پر مردار ہو، مثال کے طور پر خون ہو، مثال کے طور پر خنزیر و گوشت ہو، یا وہ جانور بہیمۃ الانعام میں سے وہ جانور کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جو کسی آستانے وغیرہ میں جس کو ذبح کیا جائے غیر اللہ کے لیے، اور کچھ تفصیل مزید آیت نمبر 3 میں آئے گی۔ تو جن کو حرام کیا گیا ہے تو وہ تو حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو جانور ہیں وہ حلال ہیں، جن میں بہیمۃ الانعام یہ آتے ہیں، یہ 4 جوڑے جیسے میں نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں 4 قسم کی چیزوں کو حرام کیا گیا کھانے پینے کی۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں درندوں میں سے، جانوروں میں سے اللہ تعالیٰ نے درندے حرام کیے ہیں، وہ درندے جن کی کچلی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح پرندوں میں سے وہ پرندے حرام کیے ہیں کہ جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، جن کو ذی مخلب کہتے ہیں۔ تو ذی ناب کچلی والے جانور یا ذی مخلب پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے، ان کے علاوہ جو ہے یہ حرام ہے، یہ بھی مستثنیٰ میں آ گیا۔ تو باقی جو جانور ہیں وہ جائز ہیں،
چاہے وہ بہیمۃ الانعام ہو، ہمارے ساتھ مانوس جو ہوتے ہیں جانور، اور چاہے وہ ان کو شکار کیا جاتا ہو جنگل میں جا کر، جیسے ہرن ہے، جیسے جو ہے وہ نیل گائے وغیرہ۔ تو جو جانور حرام کر دیے گئے ہیں وہ مستثنا ہیں، باقی سارے ہی حلال ہیں۔ گدھے کو حرام کیا گیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو حرام کر دیا۔ پہلے اس کو کھایا جاتا تھا ذبح کر کے، تو پھر اس کو حرام کر دیا گیا۔ غیر محل الصید، نہ تم حلال جاننے والے ہو شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو۔ یعنی یہ بہیمۃ الانعام جو ہم پہ جن کی تلاوت ہوتی ہے وہ تو حرام ہیں، ان کے علاوہ باقی جانور حلال ہیں۔ جی گھوڑا حلال ہے، ہاں جی، لیکن گھوڑا قیمتی جانور ہے، تو جنگوں وغیرہ میں استعمال ہوتا تھا، تو اس کی قیمتی ہونے کی وجہ سے مجبوری کی حالت میں ہی زیادہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ باقاعدہ صحیح احادیث میں، صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث میں موجود ہے کہ صحابہ کرام نے گھوڑے کو ذبح کر کے اس کو کھایا، تو حلال ہے گھوڑا بھی۔ تو غیر محل الصید، نہ حلال جاننے والے ہو شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ وعلیکم السلام۔ تو احرام کی حالت میں شکار کرنا، چاہے وہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو، نیل گائے وغیرہ، ہرن وغیرہ اور اس قسم کے جانوروں کا جو ہے وہ شکار کرنا وہ ناجائز ہے احرام کی حالت میں۔ عام حالت میں وہ جائز ہے، احرام کی حالت میں جب عمرہ اور حج کا احرام باندھا جاتا ہے تو اس احرام کی حالت میں وہ شکار ناجائز ہے۔ اسی طرح حرم میں بھی، مکہ مدینہ کے حرم میں بھی شکار ناجائز ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، اور یہ جو اللہ نے چاہا اللہ نے فیصلہ کیا، اور اللہ کے فیصلے وہ بے مقصد الٹپ نہیں ہے کہ جو بس، اللہ کے تمام فیصلے علم اور حکمت پر مبنی ہیں۔ ہر اللہ کے فیصلے کے پیچھے بہت گہرائی اور بہت بڑی حکمت ہے، ہمیں اس کا پتہ لگے یا نہ پتہ لگے۔ انسان کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا، انسان تو انتہائی ناقص ہے، تو اللہ رب العالمین کوئی کام بے مقصد کیسے کریں گے، بلا وجہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ کے فیصلے علم اور حکمت پر مبنی ہیں، اللہ کی ہر بات سچی ہے، اور اللہ کی ہر بات وہ عدل والی ہے اور علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی حکم دے سکے یا وہ کوئی فیصلہ کر سکے۔ انسانوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ انسانوں کو جو چیز اچھی لگتی ہے تو وہ حلال کر لیں، جو چیز اچھی نہیں لگتی تو وہ حرام کر لیں، یا انسان اپنے جو ہیں وہ اپنے علم کو بنیاد بنا کر، اپنے تجربات کو بنیاد بنا کر انسان فیصلے کرے۔ فیصلے کرنے کے اختیار اس کے پاس ہے جو پیدا کرتا ہے، الا لہ الخلق والامر، فیصلے کرنے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ان الحکم الا للہ، یہ اختیار اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی ولی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ پاکیزہ چیزوں کو مومنوں کے لیے حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، سورہ اعراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان ہوئی ہے، تو وہاں اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی طور پر کسی چیز کو حلال اور حرام کرنا مراد نہیں ہے، اس سے مراد چونکہ نبی اللہ کے نمائندہ ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے جو وہ فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو نبی اللہ کے حکم سے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے اور خبیث اور پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ تو فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اگر یہ اختیار
لوگوں کو دے دیا جائے، اپنے پیشواؤں کو، اپنے بزرگوں کو دے دیا جائے، اپنے حکمرانوں کو دے دیا جائے، تو ان کی ذاتی باتوں کو حلال اور حرام کی بنیاد بنا لیا جائے، تو یہ گویا کہ ان کو اللہ کا شریک بنانا ہے، ان کو اللہ کے علاوہ رب بنانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ تو آپ سے سوال ہوا حضرت عدی بن حاتم جو مسلمان ہوئے عیسائیت سے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا ہوا تھا جب ہم عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے، حاتم تائی کے بیٹے۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا تھا، تو عیسائی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم ان کے حلال اور حرام کو حلال اور حرام نہیں مانتے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں، یہ تو ہم مانتے تھے، جس کو وہ حلال کہہ دیتے ہم کہتے وہ حلال ہے، تحقیق کیے بغیر، تفصیل میں جائے بغیر، جس کو حرام کہتے تھے ہم کہتے تھے وہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا یہی تو ان کو رب ماننا تھا۔ تو حلال اور حرام کا اختیار، فیصلہ کرنے کا اختیار، حکم دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ہماری عقل و فہم، ہماری بصیرت وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو بنیاد بنا سکیں، ہم اپنی فطرت کو بنیاد نہیں بنا سکتے، تو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہی چلنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ تم حلال جانو اللہ کے شعائر کو۔ تو قرآن کریم کی وہ آیات جن سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، تو وہ آیات بہت اہم ہوتی ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جن آیات سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا آئے، تو ان آیات کو بہت غور سے سنا کرو، کیونکہ گویا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کا ایمان کا واسطہ دے کر بات کرتے ہیں کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم حقیقی طور پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر جو اگلا حکم ہے تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ گویا کہ اگر تم اگلے حکم پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارے ایمان میں خلل پڑے گا، تمہارا ایمان مشکوک ہو جائے گا۔ تو جس بندے کے اندر ایمان ہے تو وہ لازماً اگلے حکم پر عمل کرے گا، باقی جس کا ایمان نہیں ہے تو وہ جو چاہے کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کو حلال نہ سمجھو۔ اللہ کے شاعر سے مراد اللہ کے احکامات اور اللہ کی نشانیاں، اگر بالعموم اس کو مراد لیا جائے، اور اگر اس سے مراد مخصوص حرم اور عمرہ اور حج سے متعلقہ جو ہے وہ اللہ کے شاعر مراد لیے جائیں، تو پھر اس سے مراد جو ہے وہ جگہیں جہاں حج کیا جاتا ہے، جو حج کے اندر، عمرہ کے اندر اہم ہیں، صفا اور مروہ، منا، حرم سب سے پہلے خود، منا، مزدلفہ، عرفات، وہ جانور جن کو قربان کیا جاتا ہے حج کے موقع پر اور عمرہ کے موقع پر اللہ کے لیے، تو یہ چیزیں اللہ کے شاعر میں آتی ہیں۔ بیت اللہ اور پھر ہر مسجد جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، دینی کتابیں وغیرہ، تو یہ چیزیں اللہ کے شاعر میں آتی ہیں، وہ افراد جو دین کی بات کرتے ہیں اور جو دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، علماء۔ تو اللہ کے شاعر کو حلال نہ سمجھو۔ حلال سمجھنے سے مراد ان کی بے عزتی کرنا اور ان کی بے توقیری کرنا ہے، یعنی ان کو حلال نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی حرمت ہونی چاہیے، ان کی تعظیم ہونی چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ سورہ حج میں فرماتے ہیں ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو شخص اللہ نے جن کو عظیم قرار دیا ہے، تو جو اللہ کی حرمات کو تعظیم دے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو یہ چیز اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اللہ کے پاس۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو اس کا تعلق دل کے تقوی کے ساتھ ہے۔ ایسا شخص متقی ہے جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، تو وہاں تعظیم کا حکم ہے پازیٹیو، اور یہاں یعنی ان کو حلال کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور حلال کرنے سے مراد تعظیم نہ کرنا ہے۔
تو اللہ کے شاعر کو حلال نہ سمجھو، یہ عمومی بات ہے. پھر آگے مخصوص چیزوں کو جو اللہ کے شاعر ہی ہیں تو ان کا ذکر کیا گیا. پہلے عمومی بات ہو گئی کہ اللہ کے شاعر کو حلال نہ سمجھو، ان کی بے توقیری نہ کرو. ولا الشہر الحرام، حرمت والے مہینے ان کی بے توقیری نہ کرو. حرمت والے مہینے آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی سال وہ قمری سال ہے، اور چاند کے حوالے سے جس کا تعلق ہے، جس میں 12 مہینے ہوتے ہیں. تو اور پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو 12 مہینے کون سے ہیں بیٹا؟ نہیں قمری، محرم نہیں آتے؟ ہاں جی آتے ہیں، محرم، سفر. ہاں جی بیٹا آپ سناؤ حنا. رجب، شعبان، آگے شوال، ذی الحج. تو 12 مہینے. تو یہ 12 مہینے، اور ان 12 مہینوں میں حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ہیں. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک رجب اور ذیقعد، ذی الحج اور محرم. تو 3 مہینے مسلسل ہیں، ایک حج کا مہینہ اور ایک حج سے پہلے اور ایک حج کے بعد، اور ایک مہینہ رجب کا. تو یہ 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں. یہ جو تقسیم ہے یہ 12 مہینوں کی، اور پھر ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان، یہ اللہ کے حکم سے ہے. جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تب سے یہ تقسیم اسی طرح ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مہینوں کی تعداد اللہ کے قانون میں، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. یوم خلق السماوات والارض، یہ تب سے ہیں جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، یہ کائنات بنائی ہے انسانوں کی پیدائش سے بھی پہلے. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. قرآن کریم میں ان 4 کا نام نہیں ہے، وہ احادیث مبارکہ سے، صحیح احادیث مبارکہ سے ان 4 مہینوں کا نام پتہ لگتا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد یہ 4 کے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم مراد ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کیونکہ یہاں حج اور حج سے متعلقہ چیزیں ہیں تو یہاں بطور خاص ذی الحجہ کا مہینہ مراد ہے. بہرحال ذی الحجہ کا مہینہ ہو یا حرمت والے مہینے ہوں، ان کا احترام ہے. یہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، اور صرف جاہلیت میں نہیں، یہ تو یعنی کائنات کی ابتدا سے چلا آ رہا ہے، اور یہ قیامت تک یہ رہے گا. اور یہ قمری مہینے ہیں، اور قمری مہینوں میں حرمت والے مہینے. تو ان کا احترام سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ کی عبادت زیادہ اہتمام سے ہونی چاہیے، اور ان کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بطور خاص بچنا چاہیے. جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں ہی فرماتے ہیں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان باقی مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم کر سکتا ہے، یعنی باقی مہینوں پہ بھی اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر. ان مہینوں میں بطور خاص اہتمام ہونا چاہیے، حرمت والے مہینوں میں. تو یہ مراد ہے کہ حرمت والے مہینوں کو حلال نہ کرو، ان کی بے توقیری نہ کرو، ان میں لڑائی جھگڑا وغیرہ نہ کرو. خاص طور پہ لڑائی سے منع کیا گیا ہے حرمت والے مہینے میں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑنے کے بارے میں. قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ ان حرمت والے مہینوں میں لڑنا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے ہاں، چھوٹی بات نہیں ہے. لڑائی جھگڑا یعنی کفار جاہلیت میں وہ تعظیم کرتے تھے، اور وہ ان حرمت والے مہینوں میں نہیں لڑتے تھے. تو یہی چیز اسلام میں بھی ہے. تو حرمت والے مہینوں میں خاص طور پہ لڑائی جھگڑا اور ان چیزوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ حرمت والے مہینوں کی تعظیم ہے. دیکھیے اللہ نے کچھ اوقات کو کسی حوالے سے اہمیت دی، کچھ اوقات کو کسی حوالے سے اہمیت دی. رمضان کی بڑی اہمیت ہے آپ کو پتہ، لیکن رمضان حرمت والے مہینوں میں شامل نہیں ہے. اس کی اپنی ایک تعظیم ہے قرآن کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے. اصل بنیاد قرآن ہے. تو حرمت والے مہینوں کی اپنی تعظیم ہے. ہمارے ہاں چونکہ وہ قمری تقویم چلتی نہیں ہے، وہ ہمیں کئی دفعہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم حرمت والے مہینوں میں ہیں کہ نہیں، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسلام کے جو سارے احکامات ہیں وہ قمری تقویم کے ساتھ ہیں. مثال کے طور پر یہ عدت وغیرہ کے معاملات ہیں،
اور اسی طرح ہمارے بہت سے دینی معاملات تو وہ جو ہے مثلاً ہم روزے رکھتے ہیں ایام بیز کے، روشن راتیں جو ہوتی ہیں تو ان دنوں میں روزے رکھتے ہیں 13، 14، 15، ان کا تعلق جو ہے وہ قمری تاریخ کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کو حلال نہ سمجھو، ولل ہدی ولل قلائد، اور نہ ہدی کو، ہدی سے مراد قربانی کا جانور جو ہوتا ہے، ولل قلائد، قلائد سے مراد وہ جانور جس کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے، اس سے مراد مخصوص جانور ہیں جن کو عمرہ اور حج کے لیے ساتھ لے جایا جاتا تھا اور ان کو اللہ کے لیے قربان کیا جاتا تھا بیت اللہ لے جا کر۔ تو ہدی اور قلائد یہ دونوں سے وہ جانور مراد ہیں۔ تو تاکید کے لیے آپ سمجھیے کہ ان کا بطور خاص ذکر آیا، اور باقاعدہ چونکہ ان کے گلے میں مخصوص نشان ڈالے جاتے تھے تو قلادہ کے صورت میں، تو یہاں ان کا ہدی کے علاوہ الگ ذکر بھی آیا۔ تو ان کی بھی تعظیم کرو، تم نے ان کو قربان کرنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر، تو اس سے پہلے ان کا خوب اہتمام کرو، ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ، انہیں بلا وجہ تکلیف نہ دو۔ تو یہ گویا کہ قربانی کے جانوروں کی تعظیم ہوگی اور ان کی بے توقیری سے بچنا ہوگا۔ تعظیم سے مراد یہ نہیں ہے لازماً کہ اس پہ سواری نہیں ہو سکتی، جو سواری والے ہیں اونٹ وغیرہ، سواری ہو سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ بوجھ ڈالنا اور یہ چیزیں منع ہیں۔ تو ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ارادہ کرنے والے بیت الحرام کا، یعنی ان کو بھی حلال نہ سمجھو جو بیت الحرام کا ارادہ کرتے ہیں۔ بیت الحرام کا ارادہ کرنے والے سے مراد عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے۔ جو عمرہ اور حج کرنے والے ہیں یہ لوگ بھی اللہ کے مہمان ہیں اور آپ سمجھے اللہ کی نشانیاں ہیں، تو ان کو بھی حلال نہیں سمجھنا چاہیے، ان کی بھی بے توقیری نہیں کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ غلط رویہ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بے دہانی کے ساتھ پیش آنا، یہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں، ان کی تعظیم ہے، یہ ضیوف بیت اللہ ہیں، یا یہ ضیوف الرحمن ہے، اللہ کے مہمان ہیں۔ تو اللہ کے مہمانوں کا تو دھیان ہونا چاہیے، انسان اپنے مہمانوں کا دھیان کرتا ہے، تو یہ تو اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، تو ان کے ساتھ خاص معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عام دن ہوں اور عام وقت ہو اور عام لوگ ہوں، تو عام اوقات میں کرائے اور یہ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں کم ہوں، اور جب جو ہے وہ مخصوص ایام آ جائیں حج کے اور عمرہ کے، تو ان میں جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ان کی قیمت زیادہ کر دی جائے، کرائے زیادہ کر دیے جائیں، اور یہ چیزیں بھی جو ہے وہ بے توقیری بنتی ہیں۔ تو صرف دنیاوی منافع کی غرض سے یہ کام کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ ان کے لیے تو خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ بلکہ پرانے زمانے میں تو جب خلافت وغیرہ تھی تو باقاعدہ یعنی آپ سمجھیے ان کے لیے بطور خاص سرائے وغیرہ بنے ہوتے تھے اور یہ لوگ آ کر قیام کرتے تھے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ان سے کرایہ لینا حرام ہے، اگر اور ان سے کھانے پینے کی چیز اگر ان کو دی جائے تو ان سے اسے قیمت لینا حرام ہے، لیکن بہرحال ان کا اہتمام ہونا چاہیے اور ان کی توقیر اور ان کی تعظیم ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا۔ یہ جو میں نے بات کہی حج عمرہ کرنے والوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ مکہ مکرمہ میں رہتا ہے یا جو بندہ باہر سے آتا ہے تو حق کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ جو وہاں رہتے ہیں وہ کہ ہمارا حق زیادہ ہے یہاں رہائش کے حوالے سے، اور عمرہ اور حج کرنے کے حوالے سے ہمیں زیادہ حقوق حاصل ہونے چاہیے اور ہمیں پرائرٹی حاصل ہونی چاہیے۔ باہر والے تو وہ تو یہاں کے رہائشی اور یہاں کے باسی نہیں ہیں،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. اللہ کفار کا ذکر کر رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سورہ حج میں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں. آپ کو پتہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے جب مسلمان مدینہ منورہ آ گئے، اور انہوں نے عمرہ بھی نہیں کرنے دیا مسلمانوں کو. بعد میں معاہدے کے تحت مسلمانوں نے اگلے سال عمرہ کیا. تو مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکتے ہیں. الذی جعلناہ للناس، اس مسجد حرام کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، سواء العاکف فیہ والباد، مسجد حرام میں اعتکاف کرنے والے سے مراد وہاں مستقل رہنے والا، والباد، اور باہر سے آنے والا، وہ برابر ہیں. تو بہرحال اللہ کے مہمان ہوں، اللہ کے دین کے علماء ہوں، تو یہ بھی آپ سمجھیے ان کی تعظیم ہونی چاہیے اور ان کی بے توقیری نہیں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعرف لعالمنا حقا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا جو بندہ ہم میں سے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہم سے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے، تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو علماء حق ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو تم شکار کرو. پیچھے ہم نے پڑھا تھا پچھلی آیت میں کہ بہیمۃ الانعام حلال ہیں، جانور حلال ہیں، الا یہ کہ جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کل کہ جو چیز حرام کر دی گئی ہے وہ حرام ہے، جس چیز کے بارے میں واضح نہیں کیا گیا تو وہ چیز، باقی ساری چیزیں حلال ہیں. دین کا مزاج نرمی کا ہے، آسانی کا ہے. تو جو چیزیں منع کی جاتی ہیں، چند چیزیں وہ منع ہوتی ہیں، باقی ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں. تو وہ جب ہم نے پڑھا تو ہم نے ساتھ ہی پڑھا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. شکار کر کے کھانا جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم حلال ہو جاؤ، جب تم عمرہ اور حج کا احرام اتار دو، فاصطادوا، تو تم شکار کرو. فاصطادوا یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا پتہ ہے آپ کو کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو جب تم حلال ہو جاؤ تو تم شکار کرو. تو کیا یہاں اب حلال ہونے کی صورت میں شکار کرنا ضروری ہے؟ جی جی خود شکار کرنا یہ صحیح نہیں ہے. تو ویسے یعنی گوشت لے کے کھایا جا سکتا ہے خرید کر. تو یہاں اب جیسے ہی انسان احرام اتارے تو کیا اس کے لیے شکار کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ امر کا صیغہ ہے تو شکار کرنا ضروری نہیں ہے. تو پھر یہاں تو امر کا صیغہ ہے، اس امر کے صیغے سے ہم کیا مراد لیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی ممانعت اللہ کی طرف سے، اللہ نے کچھ مخصوص وقت کے لیے ایک چیز سے منع کیا ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس چیز کا حکم دیں، یا عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے الامر بعد الحظر، حظر کہتے ہیں منع کو، کہ اگر کسی چیز سے منع کر دیا جائے پھر بعد میں اس کا حکم دیا جائے تو کیا وہ حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں نہیں، وہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہوتا. بعض علماء کہتے ہیں کہ منع کے بعد جو امر ہے وہ اباحت کے لیے ہوتا ہے. ایک چیز پہلے منع تھی، اب جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب یہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں کرو سے مراد امر یعنی وجوب نہیں ہے کہ یہ لازماً کرو، یعنی اب تم کر سکتے ہو، یہ مباح ہوتی ہے. ویسے یعنی بعض علماء یہ کہتے ہیں، لیکن یہ بات بھی محل نظر ہے. صحیح بات یہ ہے کہ منع ہونے کے بعد امر کا صیغہ وہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا، گویا کہ منع کے بعد امر کا صیغہ وہ جو منع کیا گیا تھا اس منع والی کیفیت کو ختم کر دیتا ہے. تو جو حکم اس چیز کا منع سے پہلے تھا وہی حکم لوٹ آتا ہے. اگر وہ چیز پہلے جائز تھی ایک مخصوص وقت کے لیے، مثلا رمضان میں ایک چیز منع ہو گئی، تو جب رمضان کے بعد اگر ایک چیز کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے اب تم یہ کر لو اس کو،
تو وہ گویا کہ امر وجوب کے لیے نہیں ہوگا، وہ رمضان سے پہلے جو اس چیز کا حکم تھا وہ لوٹ آئے گا۔ یہ صحیح موقف ہے، زیادہ بہتر موقف یہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ منع کے بعد امر وہ اباحت کے لیے ہوتا ہے، مباح کے لیے ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ جو حکم پہلے ہوتا ہے، اب شکار یہ احرام کی حالت میں منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے۔ اب جب احرام کی کیفیت ختم ہو گئی، احرام اتار دیا، حلال ہو گیا شخص، تو اب شکار کا حکم جو پہلے تھا احرام سے وہ لوٹ آئے گا۔ اگر شکار کرنا پہلے واجب ہے تو یہ واجب ہوگا، پہلے اگر مستحب ہے تو مستحب ہوگا، اگر پہلے جائز ہے تو جائز ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہے شکار کرنے کا حکم مباح ہے، واجب نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہاں اب شکار کرنا یہ مباح ہو جائے گا، یہ جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اب یہ امر کا صیغہ ہے تو اب جب بھی کوئی شخص احرام اتارے تو اس کو ایک دفعہ جا کر جنگل میں جا کر شکار کرنا ضروری ہے، پھر وہ باقی معاملات کرے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اسی قرآن کریم میں اور مثالیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ خرید و فروخت کا جو بھی حکم ہے، خرید و فروخت ہو سکتی ہے، لیکن جمعے کے اوقات میں خرید و فروخت منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے لوگوں، جب جمعے کی اذان کہی جائے، جمعے کی جب ندا لگائی جائے اذان، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اب یہاں منع آ گیا کہ خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، خرید و فروخت ہوگی تو کل عدم ہوگی جمعے کے دوران۔ تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز مکمل ہو جائے تو کیا کرو؟ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب یہ امر کا صیغہ ہے، جب نماز مکمل ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اس سے مراد کاروبار کرو۔ تو اب یہ منع کے بعد امر آیا ہے، حکم آیا ہے۔ اب کیا یہ حکم وجوب کے لیے ہے کہ جمعے کے بعد جا کے کاروبار کرنا ضروری ہے؟ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی ملکوں میں ہمیشہ جمعہ کی چھٹی رہی ہے تاکہ لوگ جمعہ کا اہتمام کریں، اور جمعہ کے دن کی بڑی تعظیم ہے۔ اللہ نے ہمیشہ سے جمعے کی تعظیم رکھی، اور ہر شریعت میں، ہر تمام نبیوں کے ہاں جمعے کی تعظیم تھی، لیکن یہودیوں عیسائیوں نے جمعے کی تعظیم کا دھیان نہیں رکھا، اور انہوں نے اللہ کے حکم کے برخلاف عیسائیوں نے اتوار کو لے لیا اور یہودیوں نے ہفتے کے دن کو لے لیا۔ مسلمانوں نے وہ اللہ کا جو حکم ہے جمعے کے دن کی تعظیم، مسلمانوں کے ہاں وہی تعظیم ہے، تو جمعے کے دن کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس میں اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے اور جمعے کے لیے وقت نکالے۔ تو مسلمانوں کے ہاں جب یہ پہلے تو چھٹی وغیرہ کا اس طرح کا تصور نہیں تھا کہ جی ہفتے میں ایک دن چھٹی کی جائے، جب سے یہ تصور پیدا ہوا تو مسلمانوں کے ہاں وہ جمعے کے دن کی چھٹی۔ تو جب غیروں کو دیکھ کر یہ چھٹی کو ختم کرنے کا خیال آیا کہ جی چھٹی تو اتوار کی ہونی چاہیے، اور نام کیا لیا گیا کہ جی وہ کاروبار متاثر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ان کے ہاں چھٹی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں بھی چھٹی ہو، جب ان کے ہاں کاروبار ہو تو ہمارے ہاں بھی کاروبار ہو، نہیں ہوگا تو اس سے کاروبار متاثر ہوگا۔ جب بندے نے کام کرنا ہوتا تو بہانے تو پھر بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ نواز شریف کے دور میں بھٹو دور میں جو ہے وہ جمعے کے دن کی چھٹی ہوتی تھی، اور لمبا عرصہ پھر نواز شریف کے دور میں جب یہ جمعے کی چھٹی ختم کر کے اتوار کی چھٹی کی جائے تو وہاں یہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی تھی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے بعد جو ہے نا جا کے کاروبار کرنا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں چھٹی ہونی چاہیے۔ تو وہ یہ آیتیں پڑھتے تھے۔ تو یہ الامر بعد الحظر للاباحہ، یا الامر بعد منع کے بعد جو حکم ہے وہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا، وہ اس کا حکم وہی ہوتا ہے جو منع سے پہلے کا ہو۔ تو جو کاروبار کا حکم جو لوگ پہلے کاروبار کرتے تھے وہ بعد میں کاروبار کریں گے جمعہ کے بعد، اور یہ اس دور کی بات ہے جب یہ چھٹی اس طرح ہفتہ وار نہیں ہوتی تھی، وہ ہر روز ہی کام کرتے تھے، ہر روز ہی محنت مزدوری کرتے تھے۔ تو جو بندہ جمعہ کے دن کاروبار کرتا ہے تو وہ جمعے کے بعد بھی کاروبار کر لے، اب وہ جو منع تھا وہ ختم ہو گیا، تو وہ وجوب کے لیے نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کاروبار کرتا بھی نہیں ہے، اس کو جا کے ایک دفعہ کاروبار کرنا پڑے گا تو پھر اللہ کے حکم پر عمل ہوگا۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ مخصوص ایام میں
عورتوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا. اب یہ بھی امر کا صیغہ ہے. تو اب کیا جو ہے وہ مخصوص ایام گزرنے کے بعد بیوی کے پاس جانا ضروری ہے؟ تو جو اس کا حکم جو ہے وہ مخصوص ایام سے پہلے تھا وہی حکم لوٹ آئے گا. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ منع کے بعد جو حکم ہوتا ہے وہ اس کا جو منع سے پہلے اس کا حکم ہوتا ہے وہی حکم لوٹ آتا ہے. اگر وہ اس سے پہلے واجب تھا تو وہ واجب ہوتی ہے چیز. اگر وہ اس سے پہلے مستحب تھی وہ چیز پھر منع ہوگی مخصوص وقت کے لیے، اللہ نے مخصوص وقت کے لیے منع کر دیا تو وہ جب وہ مخصوص وقت گزر جائے گا تو اس کا وہی حکم مستحب والا لوٹ آئے گا. اگر پہلے وہ چیز مباح تھی تو وہ منع کے بعد اس کا اباحت کا حکم لوٹ آئے گا. واللہ تعالی عالم. تو حلال ہو جاؤ تو تم شکار کرو، یعنی اب تم شکار کر سکتے ہو جیسے تم پہلے کر سکتے تھے اب تم کر سکتے ہو. تمہیں اجازت ہے چاہو تو کر لو چاہو تو نہ کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا اور نہ ابھارے تمہیں، ہرگز نہ ابھارے تمہیں شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی ان صدوکم عن المسجد الحرامی کہ انہوں نے روکا ہو تمہیں مسجد حرام سے، ان تعتدوا یہ کہ تم زیادتی کرو. یعنی اگر کوئی قوم تمہاری دشمن ہو اور انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہو تو ان کی دشمنی اور ان کی یہ زیادتی ہے کہ وہ تمہیں مسجد حرام سے روک دیں. جس طرح میں نے ذکر کیا قریش نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا. مسلمان باقاعدہ 1400 مسلمان عمرہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں تو آپ 6 ہجری میں نکلے تو آپ کو روک دیا گیا عمرہ کرنے سے. ایک جاہلیت کی حمیت ان کے اندر آ گئی کفار کے اندر کہ ہماری تو دشمنی ہے، اگر یہ عمرہ کر کے چلے گئے تو لوگ ہمیں باتیں بنائیں گے کہ جی تمہارے اچھے دشمن ہیں کہ وہ عمرہ کر کے چلے گئے ہیں اور تم اتنے بے غیرت ہو کہ تم بیٹھے رہے ہو. یہ جاہلیت کی حمیت انا آ گئی ان کے دلوں میں، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، وہ دشمن ہے تمہارے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم زیادتی کرو، دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی، دشمن کے ساتھ بھی انصاف ہوگا. اسلام کا کتنا بہترین حکم ہے. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم ان سے انصاف نہ کرو. دشمن سے بھی انصاف ہوتا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. بات ہو رہی تھی کہ دشمنی کسی قوم نے زیادتی کی ہو کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم بھی زیادتی کر سکتے ہو. تمہیں زیادتی کا جواب، تمہیں برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے. تو تم اچھا معاملہ کرو ان کے ساتھ اور تم زیادتی نہ کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اور تعاون کیا کرو یعنی ایک دوسرے کا علی البر والتقوی نیکی اور تقوی کے کاموں میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اور نہ تم تعاون کیا کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا کرو. یہ بہت بڑا ایک اصول ہے جو اسلام نے دے دیا ہے. ہر نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے. کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، کوئی دین کے غلبے کا کام ہو رہا ہے تو وہ جو کر رہا ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے اکیلے کی، باقی لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے. باقی لوگ اس کے ساتھ شریک ہو جائیں. کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی جہاد کا کام ہو رہا ہے، کوئی دین کی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، کوئی غریب مسکین ان کا دھیان رکھا جا رہا ہے، ان پر خرچ کیا جا رہا ہے، تو ہر نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا تعاون کر سکتا ہے، کرنا چاہیے ایک انسان کو دوسرے انسان کا تعاون خیر کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں نہیں، خیر کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے تعاون مانگ بھی سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ تعاون کرنے کا کہہ رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے تعاون مانگا بھی جا سکتا ہے اور یہ تعاون مانگتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی حکم دیتے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو
اور انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں وہ تعاون مانگتے رہے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہے، انہوں نے اپنے قوم میں اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو، یعنی اللہ کے دین کے. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے عیسیٰ بن مریم نے کہا حواریوں سے کہ اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین میں آپ کے مددگار ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تعاون مانگا کرتے تھے. آپ صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے، بلکہ آپ شروع دور میں تو آپ حج کے موقع پر لوگ آتے مکہ مکرمہ، تو آپ لوگوں سے کہتے کہ کون بندہ مجھے اپنے علاقے میں لے جائے امان دے کر. میری قوم تو مجھے اللہ کا نام بلند کرنے سے اور اللہ کی طرف دعوت دینے سے روکتی ہے، تو کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے جو مجھے اپنے علاقے میں لے جائے. وہ ایک قبائلی دور تھا، قبائلی دور میں امان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. کوئی کسی کو امان دے کہ جی میں نے اس کو امان دی ہے، تو پورا قبیلہ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اسے امان دے، چاہے وہ دشمن ہو. اگر کوئی کسی کو امان دے دیتا، اور یہ اسلام کے اندر بھی یہ اچھی قدریں باقی ہیں، اسلام نے ان چیزوں کو اختیار کیا ہے. تو آپ فرمایا کرتے تھے آج کے موقع پر کہ کون ہے جو مجھے اپنے علاقے میں لے جائے امان دے کر، اور میں اس قوم کو، اس کی قوم کو میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں. میری قوم نے تو مجھے اللہ کا پیغام پہنچانے سے بھی روک دیا ہے، رکاوٹیں ڈالتے ہیں. تو اللہ کے کام میں، اللہ کے دین میں تعاون مانگا جا سکتا ہے، مدد مانگی جا سکتی ہے، اور اس سے وہ مغالطہ، جب کسی سے کہا جائے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کا کردار کیا ہے، کہ مومن کیا کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں جی اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی مدد مانگنی جائز ہے، اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو جی آپ دوسروں سے مدد نہیں مانگتے. ایک انسان اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے کوئی مدد مانگ لیتا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز منگوا لیتا ہے، کوئی پانی لانے کا کہہ دیتا ہے، تو جب آپ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے اولیاء سے اور ہم نیک فوت شدہ بزرگوں سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ تو ہم پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ مدد مانگنا ان چیزوں میں جو اللہ کر سکتے ہیں، تو یہ ایسی مدد صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے جس کو ما فوق الاسباب کہتے ہیں. تو ما فوق الاسباب مدد صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے. اللہ کے علاوہ نہ کسی فوت شدہ بزرگ سے وہ مانگی جا سکتی ہے، نہ کسی زندہ بزرگ سے وہ مانگی جا سکتی ہے، جو ما فوق الاسباب ہے. آپ کسی جگہ مشکل میں پھنس گئے اور آپ اپنے دل میں ہی اپنے استاد کو اور اپنے جو ہیں وہ بزرگ کو جو زندہ ہیں آپ انہیں پکارتے ہیں کہ جی میری مدد کرو، یہ صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ ہی مدد کر سکتے ہیں. یا آپ کسی فوت شدہ بزرگ کو، نبی کو، ولی کو پکار لیتے ہیں، جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں. یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے والعیاذ باللہ. یہی مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ کی ہی عبادت ہوتی ہے اور صرف اللہ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مدد مانگو وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد مانگو تو صرف اللہ وحدہ لا شریک سے مدد مانگو، کسی اور سے مدد نہ مانگو. پناہ مانگو تو صرف اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو، اگر مدد مانگو تو صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگو. ایک ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کرنا ایسی چیزوں میں جس کو ما تحت الاسباب کہتے ہیں، یعنی جو کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور جو کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے، جو ما فوق الاسباب نہیں ہے، تو وہ بالکل جائز ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کا نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کیا کرو. جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی، یہ تعاون تو نبی بھی مانگتے تھے اپنے امتیوں سے، صحابہ سے، جیسا حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے تعاون مانگا. بلکہ نبی چھوڑیں گے تو اللہ بھی کہتے ہیں اپنے بندوں سے کہ اے میرے بندو اللہ کے دین کے مددگار بنو.
اس کا مطلب یہ نہیں اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیک لوگوں سے کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو تاکہ ان کا مقام بنے اللہ کے ہاں اور اللہ ان کو بڑے سے بڑے مقام دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے اور اللہ تمہارے قدم بھی مضبوط کریں گے۔ یہاں اللہ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہاں مراد اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش ہے، جہاد وغیرہ اور اس قسم کے معاملات میں۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، چونکہ تھوڑا سا اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی تھا، تو بعض لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو پیش کر کے دیکھو جی ہم بھی تو ایک دوسرے سے مدد مانگ لیتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو یہ یہاں ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب میں فرق کرنا ہوگا۔ ایک غریب جو ہے وہ ایک مالدار شخص سے مدد مانگ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ میرا تعاون کر دو، اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس سے کچھ میرا بھی تعاون کر دو۔ یہ ما فوق الاسباب مدد نہیں ہے، یہ مانگی جا سکتی ہے۔ ایک مریض ڈاکٹر سے کہہ سکتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو میری مدد کریں اور آپ میرا علاج کر دیں، ڈاکٹر اپنی تدبیر کر سکتا ہے اگر تو ما تحت الاسباب مدد مانگی جا سکتی ہے اور وہ پوری کرنی چاہیے، اگلے شخص کو مدد کرنی چاہیے ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ تو یہ شرک نہیں ہے۔ شرک کیا چیز ہے کہ ما فوق الاسباب مدد مانگی جائے، وہ شرک ہے۔ جس طرح کوئی بندہ کسی جگہ پھنس جائے تو وہ کہے کہ اے شیخ عبد القادر میری بیڑی پار کر دے، اور اس طرح کر کے جو مدد مانگی جاتی ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ تم تعاون کیا کرو گناہ اور زیادتی کے معاملات میں۔ جیسے نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرنا ایک دوسرے کی ضروری ہے، تو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ جو ایک دوسرے کی مدد کرے گا تو وہ سب اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے۔ اگر اللہ معاف کرے کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو دوسرا بندہ اگر اس کی معاونت کر دے تھوڑے درجے میں بھی، ہتھیار پکڑانے میں یا اس طرح کر کے، تو وہ اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہو جائے گا۔ تو گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ۔ سود ہے، سود کتنا بڑا جرم ہے، اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو سود لینے والا سود دینے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور صرف ان دونوں پر لعنت نہیں ہے، جو سود لکھتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو سود کی گواہی دیتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ حالانکہ سود لکھنے والا سود تو نہیں لے رہا، سود کی گواہی دینے والا، کوئی کنٹریکٹ ہو رہا ہے سودی تو اس پر ایک بندہ گواہی دے دیتا ہے، وہ سود تو نہیں لے رہا، نہ لے رہا نہ دے رہا، لیکن وہ جرم میں برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، بلکہ 10 لوگ جو ہیں وہ سود کی وجہ سے ان پر لعنت ہوتی ہے۔ تو پتہ لگتا ہے کہ گناہ میں تعاون، وہ گویا کہ گناہ میں برابر کی شراکت ہو جاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ایک شخص کو قتل کرنے میں ایک علاقے کے سارے لوگ شریک ہو جائیں، میں سب کو قصاص میں قتل کر دوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب کئی لوگ اکٹھے شریک ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہر ایک کا کردار برابر ہو، کردار کم و بیش ہو سکتا ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تمام اہل آسمان اور تمام اہل زمین ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو جہنم میں اندھے منہ ڈال دے۔ یہ بھی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو بہرحال گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اللہ پھر بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ باقی کوئی توبہ کر لے، کوئی معافی مانگ لے تو اللہ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ چلیں آج وقت اوپر ہو گیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔